بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 25 دسمبر یوم ناتال ہے۔ عزیز ساتھیوں، اپنے حساب سے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا، اس کے بعد آدم و حوا کو جنت میں رکھا، اور وہ شیطان جو ورغلانے والا تھا، اس شیطان نے حوا کو ورغلایا۔ اس کے بعد ہمارے آدم و حوا سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، جس سے وہ جنت سے نکال کر خطۂ ارض پر پھینک دیے گئے۔ خوش قسمتی سے وہ خطۂ ارض ہمارے ملک میں ہے۔ اس زمانے میں ہمارا ملک اکھنڈ بھارت تھا، جس میں موجودہ بھارت کے ساتھ ساتھ اس کے پڑوسی 8-9 ملک تھے: افغان، پاکستان، برما، سری لنکا وغیرہ وغیرہ۔ اب آدم کی یعنی انسانوں کی تخلیق کی بنیاد بھی ہمارے اس خطۂ ارض میں پڑی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، پھر نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور نبی دنیا میں اللہ کی بات بتلانے کے لیے آتے تھے، اور دنیا کو، انسانیت کو دنیا میں صحیح نمائندگی، صحیح رہنمائی دینے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ سارے بڑے بڑے انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان کے کچھ واقعات بھی ہیں۔ وہ قصے کہانی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عبرت کے لیے ہیں، انسانیت کی سیکھ کے لیے ہیں، انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک طاقت پیدا ہوئی جس کو فرعون کہتے تھے، اور فرعون نے مظالم ڈھائے تھے انسانیت پر، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ قدرت بھی دی کہ اس ظالم کو برقیاب کیا، اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے، عبرت کے لیے اس فرعون کی ناش کو قائم رکھنے کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ سمندر کا پانی بھی اس کو نہیں ڈبو سکا، اور آج بھی اس کی ناش مصر میں موجود ہے۔ یہ قدرت کے مظاہرے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون اچھے عمل کر کے واپس آتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی جو 50-60 سال کے دوران ہوتی ہے، وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس میں جو اپنے اللہ کو پہچان کر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، اور یہ بھی بتلا دوں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے تقریباً اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ خاتم النبیین یعنی اب نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن کار نبوت باقی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیغامات اور جتنی اصلاحی باتیں اور جتنی رہنمائیاں ہیں، وہ اب قیامت تک کے آنے والے انسانیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی
آپ کے صحابہ کی زندگی، آپ کے ساتھیوں کی زندگی اور جتنی بھی پیشین گوئیاں آپ نے کی ہیں وہ تمام کے تمام قیامت آنے سے پہلے پہلے صادر ہو کے رہیں گی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اس خطۂ ارض میں کچھ لوگ آپ کے پیغام بھائی چارہ، امن، سلامتی کے خلاف جا رہے ہیں اور خطۂ ارض پر موجود انسانوں کو قتل و غارت کاری کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور یہ اجتماعی قتل و غارت کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر خطۂ ارض پر کہیں بھی کوئی انسان کو قتل کرتا ہے تو قتل ہونے والا تو شہید کہلائے گا، اس کے لیے سیدھا جنت کا راستہ ہے، لیکن جس نے قتل کیا ہے اس کے لیے بڑی سزا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کن بات ہے۔ جنت اور جہنم، سورگ اور نرک، یہ پرلوک یعنی مرنے کے بعد آنے والی زندگی، عالم برزخ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے کی زندگی گزارنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا ہے۔ وہاں کسی قسم کا دکھ نہیں، کسی قسم کا غم نہیں، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ایسی جنت کو وہ پا لیتا ہے جو دنیا میں شہید ہو کر مرتا ہے، اور جس نے مارا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، اور وہ ایک اندھی آگ کی بھٹی ہے جہنم، جس میں بڑے بڑے ستون ہیں اور جس میں کھانے پینے کے لیے لہو اور پیپ ہے اور غلاظت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو وہاں رہنا ہے۔ اب آپ انسان خود فیصلہ کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ فلسفہ کوئی فلسفہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ایک زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کی آزمائش سے پار ہونے کے لیے ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس کو محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتلا کر گئے، آ کر کے پیغام خداوندی دے کر گئے۔ اس بھائی چارے اور امن، اور ایک دوسرا پیغام ہمیں یہ دیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جہاں کچھ بھی ہے، وہ ساری کے ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق پر جو رحم کرے گا خالق اس پر رحم کرے گا۔ اب دنیا میں مخلوقات، نباتات، جمادات، پرندے، پھول، پھل، اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ اشرف المخلوقات انسان بھی ہیں۔ اب ان انسانوں کے آپس میں جڑنے کا یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اب ان اللہ کی مخلوق کو اگر کوئی انسان نقصان پہنچاتا ہے تو خالق کی نگاہ رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ زبردست ہے، سب چیز کو دیکھتا ہے، وہ علیم ہے، بصیر ہے، اور تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ وہ شیء قدیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ کائنات پوری کے پوری اس کے ملک میں ہے، اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ لہذا جو امن اور بھائی چارے کو چھوڑ کر، مخلوق کی مدد کو چھوڑ کر اگر زندگی گزارنے چاہتے ہیں تو وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو مذاکروں میں لانا بھی ضروری ہے۔ مذاکرے کا کیا مطلب؟ مذاکرہ کا مطلب یہ کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اوٹلا پریشدیں لگتی تھی، کہیں محلوں میں، چبوتروں میں کچھ لوگ جمع ہوتے تھے اور آپس میں کہیں نہ کہیں کے تذکرے کرتے، اس کو مذاکرہ کہتے تھے۔ آج کے زمانے میں مذاکرہ یہ ہے کہ یہ موبائل میں جو ادھر ادھر کے پیغامات بھیجے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا مذاکرہ ہے کہ اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، تو فارورڈنگ میسیج کے ذریعے یا یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے الگ الگ جگہ کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا مذاکرہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اچھے مذاکرے کریں اور ہمارے اپنے اچھے خیال کو اس سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ میں دیں، نہ کہ وہ نفرت کے ماحول کے اور ایسی چیزوں کے آگے بڑھائیں، ایسی چیزوں کے مذاکرے کریں جس سے دنیا میں
انسانوں میں نفرت کا ماحول پیدا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بیان آج نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے تائید بنے گا، اور انسانیت کو انسانیت سمجھ میں آئے گی، اور ہر انسان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ مجھے اسی زندگی میں کرنا ہے۔ یہ آزمائش کا ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ اس امتحان میں، اس کسوٹی میں پار ہونے کے لیے بھی یہ فلسفے کو ہمارے دلوں میں اپنانا ہوگا، بادل ناخواستہ اپنانا ہوگا، تبھی جا کر ہم ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔